بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج 31 مئی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ وہ وقت جس کا شدت سے قوم کو انتظار تھا وہ آ گیا۔ سی پیک مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اب ہزاروں نوکریاں ملے گی، لاکھوں لوگ کاروبار سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اہم ترین اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کن چیلنجوں سے نبڑنا ہے، امریکہ افغان اخلاء کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، امریکہ اور چین میں توازن پاکستان کی اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ یہ وہ معاملات تھے جنہیں ماضی میں اگنور کیا جاتا رہا اور ہمیشہ وقتی طور پر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی رہی۔ اب عرصہ دراز سے آپ لوگ سن رہے تھے ناظرین کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف چل رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اب حالات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں، کیونکہ اب پاکستان بیرون ملک میں زیادہ قرض لینے کی بجائے پاکستان کی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے کاروباری مواقع اور پاکستان میں ہی نوکریوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ دوسری طرف اینڈ میں بتائیں گے کہ جہانگیر ترین گروپ اور عمران خان پھر آپس میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ نے کیوں مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایف آئی اے سکینڈل کی رپورٹ بجٹ سے پہلے پیش کی جائے؟ کیا انہیں خدشہ تھا کہ یہ رپورٹ ان کے خلاف آ سکتی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس سلسلے میں آج جہانگیر ترین گروپ کو ایک اہم پیغام دیا ہے، اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین۔ دوسری طرف ایک اہم ترین خبر، ایک خاتون جو عرصہ دراز سے مختلف بے رحم ظالم پولیس افسران کے دفاتروں میں جاتی تھی، جہاں ایک پنجاب میں ایک انسانی سمگلنگ میں ملوث شخص کو جس کے خلاف رپورٹ بنائی گئی تھی، اسے آئی جی لگایا گیا، اسے انصاف نہیں ملا اور اس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو فون پر فریاد کی کہ میرے گھر کا ایک بندے نے قبضہ کیا ہوا ہے، میرے پیسے نہیں دیتا، وہ ایک ایس ایس پی کا بھائی ہے۔ آج وزیر اعظم کی ہدایت پر لاہور پولیس کے سی سی پی او نے عائشہ مظہر نامی خاتون کو اس شخص سے جو اس کا پیسے دبائے بیٹھا ہوا تھا کم و بیشتر 4,72,000 کی رقم واپس کرا دی ہے، جس پر خاتون نے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا ہے کہ پاکستان کی جن خارجی محاذ پر جن کا چیلنج ہے ان کے لیے حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے، انہیں کس طرح نکل لیا جائے، اور افغانستان سے اگر امریکن فوج کا انخلاء ہوتا ہے تو آرمی چیف آف قمر جاوید باجوہ نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران سر جوڑ کر اس کی اسٹریٹجی بنا لی ہے تاکہ پاکستان کو دہشت گردی سے بچایا جا سکے۔ یہ اہم ترین خبر ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے دباؤ میں چین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سی پیک اپنی تکمیل کی طرف مکمل ہو چکا ہے اور اب ہزاروں نوکریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی کہا گیا فلسطین ایشو پر پاکستان کی کارکردگی کو سراہا گیا، جس طرح اسرائیل کے مظالم کو پاکستان نے اجاگر کیا، جنرل اسمبلی میں جا کے کیا، اس پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے جنرل اسمبلی میں یو این او نے یہ بھی منصوبات کو تسلیم کر لیا کہ فلسطین میں ہونے والے مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم ایک طرح ہے، ان کا ادراک بھی ایک ہی طرح کیا جائے گا۔ ناظرین، آج سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ پوری طرح آپریشنل ہو چکی ہے اور اس کے ٹریفک میں بہاؤ پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اس گوادر سی پیک جسے بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے، جس کو بیرونی طاقتیں ناکام کرنا چاہ رہی تھی، وزیر اعظم اور پاک فوج کی لاتعداد قربانی اور سخت نگرانی کے بعد یہ کامیابی کے سفر پر چل پڑی ہے۔ اب پاکستان میں بے پناہ نوکریاں ہسپتالوں میں اور نئی نئی کالونیاں بنے گی، جہاں پاکستان کی راہداری میں سے ہی پاکستان کو اربوں ڈالر ملے گا۔ ناظرین، اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گوادر زون کا 1600 ایکڑ پر محیط پہلا فیس مکمل ہو چکا ہے، اس کا کوئی کام باقی نہیں۔ 1600 ایکڑ پر محیط پہلا فیس سی پیک کا مکمل ہو چکا ہے، جس کی یہ قوم مبارکباد کی حقدار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 میں سے 6 فیکٹریاں
میں سے 3 مکمل ہو چکی اور آپریشنل ہو چکی اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو چکا ہے. باقی 3 کو بہت جلد وزیر اعظم نے کہا ہے پورا کر لیا جائے گا. اور اس سلسلے میں جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہا ہے کہ ان 3 فیکٹریوں کو بھی بہت جلد کر کے ہزاروں نوکریاں لوگوں کو فراہم کی جائیں گی. ناظرین اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی پیک میں گزشتہ 2.5 سال میں کے دوران فری زون اور پورٹ نے 1200 ملازمتیں پیدا کی ہیں جو لوگ اس وقت اپنے بچوں کے لیے روزگار کما رہے ہیں. اور ان 1200 نوکریوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو بزنس کرنے کا موقع بھی ملا ہے. سی پیک جس کی ہم شہرت سنتے آ رہے تھے کہ یہ بنے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، آخر آج وہ وقت آ گیا جو پاکستان میں روزگار کی فراہمی یقینی ہوتی جا رہی ہے. ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ ڈھانچہ فعال ہونے سے تقریباً 12,000 نئی ملازمتیں ملے گی. جیسے ہی یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے کچھ مہینوں کا، اس کے بعد 12,000 پاکستانیوں کو گوادر سی پورٹ پہ 12,000 مزید نوکریاں ملیں گی. اور 12,000 خاندان کا مطلب ہے کروڑوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا. ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گوادر فری زون کا دوسرا فیس 2021 ایکڑ پر محیط ہے. 2021 ایکڑ پر محیط ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. رواں سال کے اکتوبر میں وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کریں گے اور پھر پاکستان میں آمدن کے ذرائع بے پناہ اضافہ ہوگا جس سے عام شہری سے لے کے اس کے کوئی بھی بزنس کے ایکسپرٹ فائدہ اٹھا سکیں گے. چیئرمین سی پیک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا ہے کہ فیز 2 کے لیے بھرپور انداز میں تیاریاں نہیں بلکہ کام شروع کر دیا گیا ہے. یہ وہ خبریں ہیں جس کا ہم عرصہ دراز سے 10-15 سالوں سے انتظار کر رہے تھے. اس کے آپریشنل ہونے سے پاکستان میں روزگار میں اضافہ ہوگا. ناظرین آج سی پیک چین پورٹ ہولڈنگ کے لیے صرف ایک سرمایہ کار نے 1600 ایکڑ اراضی کی ڈیمانڈ کی ہے. اس سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. جبکہ سرمایہ کار نے $3 ارب کی سرمایہ کاری کا یہ معاہدہ کر لیا، عندیہ دے دیا کہ وہ $3 ارب گوادر پورٹ میں سی پیک میں انویسٹ کر رہے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور بلوچستان جو محرومیوں کا شکار تھا وہاں روزگار جب گھر گھر جائے گا، سڑکیں بنیں گی، ہسپتال بنیں گے، اسکول بنیں گے اور لوگوں کی زندگیوں عام شہریوں کو سہولتیں ملے گی تو وہاں کے لوگوں کی بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں بھی دور ہوں گی. ناظرین اس موقع پر اہم ذرائع نے کہا فری زون کے ساتھ ساتھ بننے والے شہر کو اوپر اٹھانے کے لیے متعدد منصوبے شامل ہیں. اس دوران بے شمار شہروں کی تعمیر شروع کی جا رہی ہے جہاں مارکیٹیں بنائی جائیں گی، نئے لوگ آباد کیے جائیں گے اور وہاں پر سڑکیں، اسکول اور ہسپتال کی فراہمی اس منصوبے کا مین جز ہے. ناظرین جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اس موقع پر گفتگو کر کے بتایا کہ ایکسپریس شاہراہ تعمیر کرائی جا رہی ہے جو ترسیل اور گڈز کے استعمال کے لیے M8 اور M10 کے لیے راستہ فراہم کرے گی. اگر جس دن ایکسپریس وے بن گئی تو اس دن پاکستان سے جو چین استعمال کرے گا روٹ اربوں ڈالر پاکستان کو زیر مبادلہ آئے گا جس سے پاکستان میں گڈز کے کاروبار کرنے والے راستے میں مارکیٹیں، ہوٹل اور رہائش گاہیں بنانے والوں کو بھی روزگار کی فراہمی پہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا. انہوں نے کہا ٹرانسپورٹ کو اس ایکسپریس کی وجہ سے شہر میں داخل ہونے کی بجائے اس کے لیے بائی پاس بنایا جا رہا ہے تاکہ روڈ بلاک بھی نہ اور شہروں میں بھی آبادی اور اس ایکسپریس ہائی وے پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں گے تاکہ لوگ راستے میں رک کر کھانا پینا اور اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں. یہ وہ خبریں تھیں جن کا ہم عرصہ دراز سے 15 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ سی پیک کب بنے گا. آج کہا جا رہا ہے سی پیک مکمل طور پر ناظرین آپریشنل ہو گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. ناظرین اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر ایکسپریس ہائی وے میں تقریباً 94% کام ہو چکا ہے اور بالکل چھوٹا سا 6% کام رہ گیا ہے. اس کے بعد پاکستان میں
ریل پیل ہو جائے گی کاروبار کی 94 یعنی کہ 94% کام مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر ایئرپورٹ کی تعمیرات کا کام بھی تیزی سے جاری ہے جو کچھ ہی ہفتوں کے بعد ایک بہتر کاروبار کی طرف قدم اٹھانے میں مدد ملے گی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمینل اور لانچ کی تعمیرات کے لیے غیر معمولی تعداد میں کام کو 3 گنا تیز کر دیا گیا ہے جس میں سی پیک کے مکمل آپریشنل ہونے میں مدد ملے گی اور وہ وقت جس کا پاکستان انتظار کر رہا تھا روزگار کا، انہیں بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا۔ اس موقع پر ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ سی پیک کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اس موقع پر مختلف ٹریننگ سینٹروں کی تعمیر کی جا رہی ہے جو اکتوبر تک مکمل کر لیے جائیں گے اور وہاں طلباء کی ٹریننگ شروع کی جائے گی۔ طلباء کو پڑھائی بھی ملے گی، ٹریننگ بھی ملے گی، ہنر بھی ملے گا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو وسعت دے سکے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کا سبب بن چکے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر سی پیک کے چیئرمین جنرل آصف سلیم باجوہ کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں اور بچوں کو فنی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنی روزگار خود کما سکیں اور اپنی پڑھائی جاری رکھیں۔ سی پیک پروجیکٹ میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے فنی تربیت کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ آصف سلیم باجوہ کا 100 بستروں کا ایک ہسپتال تیار ہو رہا ہے جہاں لوگوں کا فری اور مفت علاج ہوگا اور کسی کے برابر نہیں ہوگا اور یہ دنیا کے لیٹسٹ ترین ہسپتالوں میں ہوگا اور اس کا منصوبے کا چینی صدر کی جانب سے گفٹ کیا گیا ہے جہاں 100 لوگوں کا بیڈ بستر کا ہسپتال ہوگا، ایمرجنسی ہوگی اور وہاں کے لوگوں کا مفت علاج ہوگا اور یہ چین کے صدر نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گوادر پورٹ اور سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی جا سکتی ہے جسے کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے آج خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس کو تاہیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ بجٹ پاس کرا کے جہانگیر ترین کو چلان کیا جا سکے۔ اس موقع پر جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ سینیٹر علی ظفر کی رپورٹ جسے مکمل کرنے کے لیے بہت طویل عرصہ نہیں چاہیے تھا جو وہ مکمل کر چکے ہیں اسے فوری طور پر شائع کیا جائے اور لوگوں کو پتہ چلے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین آخر میں چند باتیں کہتا چلوں۔ شہباز شریف اور مریم نواز میں سرد جنگ جاری ہے۔ شہباز شریف نے پی ڈی ایم کا حصہ بننے کی بجائے اعلان کیا ہے کہ وہ جو رول ادا کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں گے کیونکہ پارلیمنٹ میں مریم نواز گھس نہیں سکتی، وہ رکن اسمبلی نہیں ہے اور عدالتوں سے سزا یافتہ ہے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے آج جو احسن اقبال نے پیپلز پی ٹی آئی پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے دھرنا دے کے ہماری حکومت خراب کی، وہ یہ بھول گئے کہ سینکڑوں جلسے کر کے بھی انہوں نے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا نہیں۔ احتجاج کرنا ان کا حق تھا۔ اگر آپ نے سینکڑوں جلسے کیے ہیں اور مزید سینکڑوں جلسے کرنے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے آج احسن اقبال نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے دور میں $10 ارب قرضہ لیا گیا تھا جس کو اتارنے کے لیے عمران خان کو قرضہ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اب اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ ہر ملک سے بھیک اور قرضہ مانگنے کی بجائے ملک میں ٹریڈ بہتر کی جائے، ایکسپورٹ بہتر کی جائے، لوگ باہر کاروبار بھیجے، سی پیک مکمل ہو تو ہزاروں نوکریوں مل دینے سے لاکھوں لوگ خاندانوں کو روزگار ملے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن رہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایک آخری گزارش ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تک آپ مہنگائی پر قابو پانے کی جو آپ نے ہدایت کی ہے اسے ضلعی سطح اور گاؤں کی سطح پر عمل درآمد کرائے، مہنگائی کو کنٹرول کرے، کرپشن کے خاتمے کے لیے 4-5 لٹیرے بیوروکریٹوں کو سزا دے کیونکہ جو آپ کا ویژن ہے کہ بہتری اور مہنگائی اور عام زندگی کی حالات ثمرات بہتری کی طرف جائیں، اس کے لیے آپ کو گڈ گورننس کو فوکس کرنا ہوگا۔ ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال تمام صورتحال آپ کے ہاتھ سامنے رکھی۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔